السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہمارے آج کے ای بک کے شارٹ کا جو ناول ای بک ہے اس کا جو شارٹ پڑھیں گے، اس ای بک کا نام ہے پیام وفا، رائٹر فروہ خالد۔ یہ پیام وفا ناول کا صرف شارٹ ریڈ کریں گے ہم لوگ۔ ای بک ہے فروہ خالد کی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی جب ابدان نیازی کی سرد اور سنگین آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ عنایہ اپنی جگہ پر ساکت ہوئی تھی جب وہ چہرے سے بازو ہٹاتا خطرناک حد تک لال ہوتی آنکھوں سے اسے گھور گیا تھا۔ عنایہ کا خوف مزید بڑا تھا۔ سیاہ ٹی شرٹ ٹراؤزر میں ملبوس اور رفس حلیے میں بھی اپنی وجیح شخصیت کے ساتھ پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر عنایہ نے ایک کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی اس پر۔ وفا کے روم میں اس نے نگاہیں جھکائے لب کاٹتے جواب دیا تھا، کیوں؟ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ مرون رنگ کے سادہ سے شفون کے سوٹ میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ وہ پہلے ہی دھان پان سی تھی، مسلسل اتنا وقت بخار کی لپیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں اس وقت بھی ابدان کے لیے سخت ناپسندیدگی تھی، جسے ایک نظر دیکھ کر ہی وہ بھانپ گیا تھا، مگر وہ کون سا محبت کی تحت اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کے لیے انتقام سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ فرمان کو اذیت دینے کے لیے ہی تو وہ اسے اپنے گھر لایا تھا۔ اس کے قریب آنے پر عنایہ پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی تھی۔ مجھے لگا تھا اب تو تم راضی ہو گئی ہوگی اس کمینے کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے بڑھ کر اس کی سلامتی عزیز ہے۔ اس کے دونوں اطراف دیوار پر اپنی مضبوط ہتھیلیاں جماتے اس کی جانب جھکا تھا۔ اس نے بہت ہی عام سے لہجے میں سوال کیا تھا، مگر پھر بھی کچھ ایسا تھا جو عنایہ کو چبھا تھا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر عنایہ نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ لی تھی۔ اس کی گرم سانسیں عنایہ کا چہرہ جھلسا رہی تھی، مسلسل اپنے لبوں کو کاٹتی خود کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھ رہی تھی، ورنہ بولنے کے لیے اس کے پاس بھی بہت کچھ تھا۔ ابدان کو اس کی خاموشی مزید تیش دلا رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک ابدان کے حواس پر سوار ہو رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے۔ اس کی نگاہیں عنایہ کی دلفریب نقوش سے ٹکرا رہی تھی۔ سرمئی سحر زدہ سی آنکھوں پر اس کے خوف سے اٹھتی گرتی خمدار پلکوں کی گھنی جھالر ان کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ سر کی بالوں سے ڈھکی پیشانی پر اس کے دیے زخم کا نشان ابھی بھی باقی تھا۔ ستوا چھوٹی سی ناک اس وقت ناگواری سے پھولی ہوئی تھی، جبکہ اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے سرخی مائل گال اور تراشیدہ نازک گلابی پنکھڑیاں وہ حسن و نزاکت کا شاہکار تھی۔ ابدان نیازی بھی اپنی نگاہوں کو بھٹکنے سے نہیں بچا پایا تھا۔ میں بتا چکی ہوں آپ کو، مجھے نہیں معلوم۔ اس شخص کی قربت اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا تھا، اس کا حصار توڑ کر جانے لگی تھی جب ابدان اس کے دونوں کلائیں تھام کر دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ پلیز دور رہیں مجھ سے۔ عنایہ اس شخص کا مزید برا روپ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ محبت سے دل خالی ہونے کے بعد اب اس شخص کے لیے اس میں نفرت نہیں بھرنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ میرا قریب آنا اتنا برا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ زبان فرمان ابھی بھی تمہارے دل میں بستا ہے؟ نہ جانے ایسا کیا تھا جو وہ اس لڑکی کے لبوں سے سننا چاہتا تھا۔